بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کریں گے، تو آئیے بلا کسی تاخیر کے آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں اور ان کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ ایک خاتون کا ہے کہ انہوں نے ایک نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو بچہ دیا تو ہم 1 سال کا مسلسل روزہ رکھیں گے۔ اس کے بعد بالفعل ان کو بچہ پیدا بھی ہوا اور ان کی نظر جو تھی وہ پوری ہو گئی، لیکن اب اس نظر کے پیچھے جو روزہ رکھنا تھا اس کے بارے میں وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے تو سال بھر مسلسل روزہ رکھنا بہت ہی دشوار ہے، میں عاجز ہوں، روزہ نہیں رکھ پاؤں گی، کیا کروں؟ تو ہم اس سلسلے میں بتانا چاہیں گے کہ آپ نے جو نظر مانی تھی اسے کوئی بھی نظر ہو عبادت ہے، اس لیے پوری کرنی چاہیے، الا ہے کہ اس نظر کے اندر کسی گناہ کا شائبہ پایا جاتا ہو، یعنی اس میں اللہ کی معصیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی پائی جاتی ہو تو وہ نظر نہیں پوری کی جا سکتی ہے۔ لہذا آپ نے جو نظر مانی اس کو پورا کرنا چاہیے تھا، جیسا کہ اللہ کا حکم یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ سورہ دہر میں سورہ انسان کے اندر یہ مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، جس میں بتایا گیا کہ وہ لوگ نظر کو پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں، یعنی اس دن کے عذاب سے ڈرتے ہیں جس کا گناہ، جس کا شر، جس کی تکلیف، جس کا نقصان بہت ہی عام طور پر ہوگا، سب کو پکڑ لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جس کسی نے انسان نے نظر مانی کہ اللہ کی اطاعت میں یا اللہ کی اطاعت کرے گا تو اسے اطاعت کرنا چاہیے۔ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ، اور جس کسی نے نظر مانی کہ اس میں اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے لیے اللہ کے کام سے عدولی پائی جاتی ہے، یعنی نافرمانی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، فلا یعصیہ، تو اللہ کی نافرمانی اسے نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس نظر کو نہیں پورا کرنا چاہیے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک واقعہ ہوا، جو ایک آدمی نے نظر مانی کہ وہ ایک اونٹ ذبح کرے گا بوانا نام کے مقام پر۔ ہم اس قسم کے سوال کا جواب پہلے بھی دے چکے ہیں، لیکن چونکہ اس قسم کی نظریں لوگوں کے یہاں کثرت سے وارد ہوتی ہیں اور کرتے ہیں، لہذا اس کا اعادہ بھی ضروری تھا۔ تو جو آدمی نظر مانے تو اسے پورا کرنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک آدمی نظر مانی کہ وہ بوانا نامی مقام پر اپنا ایک اونٹ ذبح کرے گا۔ اب آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ایک جگہ پر جا کر اونٹ ذبح کرنے کی بات کی ہے۔ اونٹ ذبح کرنا عام طور سے جائز ہے، نظر مانے کہ اللہ کے لیے اونٹ ذبح کرے گا، صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قربانی دے سکتا ہے، لیکن کسی مقام کو خاص کر دینے میں کہ ہم کو فلاں جگہ جا کر کے اونٹ ذبح کرنا ہے، تو یہ محل سوال ہے۔ کیوں اس جگہ جاتا ہے؟ کیا بات ہے اس جگہ کو؟ اس جگہ میں کیا خصوصیت ہے؟ کچھ تو ہونا چاہیے، کسی کے نام سے منسوب ہے کہ یا کوئی وہاں بزرگ دفن ہے یا کسی ایسی جگہ جہاں لوگ اکٹھا ہو کے کچھ اپنا میلہ ٹھیلا بناتے ہیں، کوئی ان کا کوئی خاص مقام ہے جہاں پہ جایا کرتے ہیں، اس کی کچھ تعظیم کرتے ہیں، ایسا کچھ ہے، اس لیے اس نے نظر جو مانی کہا کہ ہم فلاں جگہ جا کے ذبح کریں گے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہ ہم نے ایسے نظر مانی، میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چند سوالات کیے۔ ایک سوال آپ نے یہ کیا، حل فیہا وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، کیا وہاں پر کوئی ایسا بت ہے جاہلیت کے زمانے کا جس کی عبادت کی جاتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، لوگوں نے بتایا بھی نہیں۔ تو آپ نے کہا وحل فیہا عید من اعیادہم، کیا اس جگہ پر جاہلیت کے زمانے کی کوئی عید یعنی کوئی میلہ منایا جاتا ہے؟ تو پھر کہا گیا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اوفی بنذرک، اپنی نظر تم پوری کر لو۔ آپ نے جب یہ تأکد کر لیا، آپ نے یقین کر لیا کہ وہاں کسی اس مقام پر کوئی میلہ جاہلیت کا نہیں لگتا ہے،
اس مقام پر کوئی بت نہیں ہے، اس مقام پر کوئی ایسی چیز نہیں جس کی تعظیم کے مقصد سے لوگ وہاں جاتے ہوں یا وہاں ذبح کرتے ہوں یا وہاں حاضری دیتے ہوں، اس کی کوئی اہمیت بتاتے ہوں کہ وہ قابل تعظیم و مقام قابل احترام ہے وہ جگہ. ایسا جب آپ کو نہیں ملا تو آپ نے فرمایا اوفی بنظرک، اپنی نظر تم پوری کرو. پھر اس کے بعد آپ کا فرمان تھا فَإِنَّهُ لا وفاء لنظر فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی کے لیے کسی نظر کو پورا کرنا یہ ضروری نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے. ولا فیما لا یملک من ابن آدم، اور نہ ایسی کوئی نظر ماننی چاہیے جو آپ کی گنجائش سے باہر ہے. اب جیسے کوئی کہے کہ میں آسمان سے تارے توڑ کے دے دوں گا، یا کوئی کہے کہ نہیں میں یہاں پر تو ایسا کام کروں گا جو دنیا میں کسی کی بس کی بات نہیں ہے، تو پھر آپ کے بس میں کون سے ایسا کام؟ ایسا جس کو آدمی پورا نہیں کر سکتا ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے. اب اللہ کی نافرمانی کی نظر بھی مانے تو اس کو بھی نہیں پورا کریں، اس لیے کہ آپ مومن ہیں، ایمان سے نکل جانا یہ اچھی کوئی بات نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو نہ کرو، نظر پوری کر لو. اور ایسے ہی آپ نے جو نظر مانی ہے اس میں یہ کہ 1 سال کا روزہ رکھیں گے، وہ بھی برابر. کیسے سال بھر کا روزہ برابر رکھیں گے؟ اس لیے کہ حدیث میں تو مسلسل سال بھر کا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے. اس کو صوم الدہر کہتے ہیں، یعنی پورے سال کا روزہ، کوئی بھی دن ناغہ نہیں ہونے پائے گا. تو صیام الدہر یہ اکٹھا ہی کئی کے دن کا روزہ رکھنا، 20 دن 25 دن ایک مہینے بھر کا روزہ رکھیں اور آپ کہیں کہ ہم رکھیں گے، پھر اس طرح سے مہینے کا روزہ رکھیں، تو یہ صیام الدہر جو ہے یہ منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام الدہر فلا صام ولا افطر، جس نے مسلسل سال اور زمانے کا روزہ رکھا تو اس نے نہ تو روزہ رکھا نہ افطاری کیا. یعنی افطاری تو کرتا نہیں ہے، نہ روزہ رکھتا افطاری کرتا، جبکہ روزہ رکھنا بھی ثواب کام، افطاری بھی اس کے بعد کرنا ثواب کا کام ہے. تو آپ نے اس کے روزے کو ملغا قرار دیا کہ نہیں کسی کام کا نہیں ہے روزہ وہ. تو آپ کا جو روزہ یہ مسلسل ہے یہ بھی صیام الدہر کے برابر میں ہے. آپ روزہ رکھتے ہیں کہ میں 10 دن کی روزہ رکھوں گا یا کہ 2 مہینے کا روزہ رکھوں گا، چھوڑ کے رکھوں گے تو ممکن تھا، لیکن مسلسل 2 مہینے کا 1 مہینے کا روزہ رکھنا یہ بھی منع ہے ویسے. تو صیام الدہر منع ہے، تو اب آپ نے اس سے روک دیا ہے تو آپ کو روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے. اور جب معصیت کا یہ نظر ہے، یعنی آپ نے اپنے نظر کے اندر کہا کہ میں سال بھر مسلسل روزہ رکھوں گا، تو یہ معصیت ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے، تو پھر ایسے نظر کو پورا نہیں کر سکتی ہیں. تو گویا کہ آپ نے جو نظر مانی وہ تو اس کے بعد آپ کو حاصل چیز ہو گئی، لیکن اس کے بعد نظر کو پورا کرنے کے لیے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حساب سے یہ معصیت ہے، لہذا اس کو نہیں پورا کر سکتی ہیں. اب نہیں پورا کر سکتی تو اس کا بدیل کیا ہے؟ کچھ تو اس کا حل ہے. تو شریعت میں یہ ہے کہ ایسی نظر جس کو آدمی پورا نہ کر سکے تو کفارہ نظر ہوتا ہے. جیسے کفارہ یمین ہوتا ہے، اپنے قسم کھا لی اور وہ قسم پوری نہیں کی جا سکتی، اس میں معصیت ہے، تو آپ کو وہ معصیت والی قسم چھوڑ کر کے کفارہ ادا کرنا چاہیے، اس قسم کو نہیں پورا کرنا چاہیے. آپ نے قسم کھا لی کہ میں مسجد میں نہیں جاؤں گا، تو یہ تو بہت بڑی معصیت کی نظر ہے. نماز آپ پڑھیں کہیں بھی کہ کہیں مسجد میں نہیں جاؤں گا میں، تو یہ تو ایسی لہذا ایسے کفارے کی جائے کہ اپنے باپ سے بات نہیں کروں گا، اپنی ماں سے بات نہیں کروں گا، ایسی کوئی قسم کھا لے تو اس کو توڑ دینا چاہیے. اس سے بہتر جو قسم ہے اور جو طریقہ کار ہے اس کو لانا چاہیے، بات کرنا چاہیے. اپنے مسلمان بھائی کا مقاطعات 3 دن سے زیادہ کریں بلا کسی شرعی عذر کے، یہ بھی گناہ ہے، تو اس کو توڑ دینا چاہیے، بات چیت کرنا چاہیے اور اس نظر کو اس کفارے اس قسم کے کفارہ دینا چاہیے. ایسی نظر جس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت ہوتی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی ہوتی ہو، اس نظر کو نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے بدلے میں کفارہ دینا چاہیے. اس لیے کہ آپ نے گناہ کی نظر مان لی ہے جو جائز نہیں ہے، لہذا اس طرح نظر ماننے کا کفارہ یہ ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اور 10 مسکینوں کو کھانا یہ ہے کہ ہر مسکین کو ایک دن کے حساب سے دیں، چاہے کھجور دیں، چاہے چاول دیں، کھانا بھر کھلا دیں. تو یہ ہے. اور اسی طرح سے اگر نہیں ہے اتنا دینے کی استطاعت نہیں، شریعت کی آسانی دیکھیے کہ آپ نے کوئی نظر مانی ہے اور نظر غلط ہے، قسم کھا لی اور قسم غلط ہے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. اگر نہیں رکھ سکتے ہیں تو
3 دن کا مسلسل روزہ رکھیں۔ اب وہ 3 دن کا مسلسل روزہ یہ ہے، یہ کفارہ یہ نہ ہو آپ کے پاس تو یہ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ لہذا ایسی کوئی نظر انسان مان لے اپنی زندگی میں کسی چیز کو پانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم یہ لیے مشکل کام کر کے دکھائیں گے۔ کچھ لوگ نظر مانتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ جتنا مشکل کام ہے، یعنی مشکل عبادت کی نظر مانیں گے تو وہ ہمارے لیے رحمت خداوندی کو نازل کرے گی، اور وہ مشکل کام جس کو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ آپ اس مشکل میں پڑیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ آسانی چاہتے ہیں کہ آسانی سے جو آپ کی استطاعت میں وہ کام کر سکیں۔ کوئی مسلسل سال بھر روزہ رکھے یہ بھی استطاعت کے خلاف ہے، اور اسی طرح سے کوئی ایسی نظر مان لے جو کہ اللہ کی نافرمانی جس کو اللہ نے آپ کے اوپر فرض نہیں کیا، اس طرح کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، تو کچھ لوگوں کی نظر بھی عجیب ہوتی ہے۔ جیسے رسول کے زمانے میں کسی نے نظر مانی کہ ہم حج مکہ کریں گے لیکن پیدل چل کے کریں گے، جبکہ اونٹ میسر تھا۔ آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ آدمی کیوں ایسے جا رہا ہے؟ تو کہا کہ اس نے نظر مانی ہے کہ وہ پیدل ہی جائے گا، اونٹ پہ سوار نہیں ہوگا۔ تو آپ نے کہا کہ اپنی نظر ختم کرو، اس کا کفارہ ادا کرو اور اونٹ پہ بیٹھ کے چلو۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی مشکل نہیں ڈالنا چاہتے۔ اب یہ مسلسل سال بھر کا روزہ رکھنا بھی مسلسل ایک مشکل کام ہے، اس کو صیام الدہر کہتے ہیں، تو اس طرح کا کی نظر بھی درست نہیں ہے، اس میں بھی کفارہ ہی لازم آتا ہے۔ اب آپ کے لیے حل یہ ہے کہ آپ صرف 10 مسکینوں کھانا کھلائیں، اور نہیں تو پھر 3 دن کا مسلسل روزہ رکھیں، اور اس نظر کو جس کو آپ نے مانا ہے کہ سال بھر میں روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، یہ نظر نہیں پوری کی جا سکتی۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جہری نمازوں کے اندر امام کو کتنا پڑھنا چاہیے، یعنی کتنی مقدار میں پڑھنا چاہیے، کتنی آیتیں یا کتنا منٹ یا سیکنڈ، اس کا مقصد ہے کتنی مقدار میں پڑھنا چاہیے۔ جبکہ پیچھے وہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بزرگ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں عمر میں، اتنی استطاعت نہیں رکھ سکتے کھڑے ہونے کی، تو کتنا مناسب ہے، کتنا مناسب مقدار میں کتنا پڑھنا چاہیے، ایسا نہ بہت تھوڑا ہو، ایسا نہ بہت زیادہ ہو، تو مناسب مقدار کیا ہے؟ تو ہم جواب میں کہیں گے کہ بھئی یہ تو نمازیوں کے حساب سے اس کا اندازہ امام صاحب کو رکھنا چاہیے۔ اگر ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے مضبوط ہیں، جوان ہیں، دیر تک کھڑے رہ سکتے ہیں اور ان کی رغبت ہے تو آپ کو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کے پیچھے چھوٹے ہیں، بزرگ ہیں، اور ضرورت مند لوگ نماز پڑھتے ہیں جن کو جلدی ڈیوٹی پہ جانا رہتا ہے، یا اسی طرح سے ان کے پیچھے کوئی کام ہے تو اس میں مشغول ہے ان کا دل، تو آپ کو ان کی رعایت کر کے پڑھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو یہ حکم بتایا جا رہا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں کہا ہے ایکم اما الناس فلیخفف، تم میں سے کوئی بھی جب کہ لوگوں کی امامت کرے، یعنی امام ہو، فلیخفف، تو اسے آسان کرنا چاہیے، ہلکا کرنا چاہیے۔ فإن فیہم الصغیر، اس لیے کہ اس میں چھوٹے ہیں، والکبیر اور بڑے ہیں، والضعیف اور کمزور لوگ ہیں، وذی الحاجت اور ضرورت مند لوگ ہیں۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، جس میں ارشاد بتایا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے کہ امام صاحب کو نمازیوں کی حالات اور ضرورات کے حساب سے نماز کو ہلکی پڑھانا چاہیے، اس لیے کہ ان کے پیچھے چھوٹے بچے بھی رہتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کے اندر بوڑھے بھی رہتے ہیں، ایسے بھی پیچھے نمازی ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں کا حال ہوتا ہے، بعض وقتوں میں ایسا تنگ وقت رہتا ہے کہ نمازی کے لیے، اگر مقتدی کے لیے لمبی نماز پڑھا دی جائے تو اس کی بس چھوٹ سکتی ہے، پکڑ نہیں سکتا ہے، ڈیوٹی پر پہنچ نہیں سکتا ہے، ایسے کچھ مشکلات اس کے سامنے بھی رہتی ہیں جہاں پر مختصر نماز کی ضرورت ہوتی ہے، تو امام صاحب کو ان حالات کی رعایت کرنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں یہی حکم ہے ذی الحاجت، اور ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں تو ضرورت مند کی رعایت کرنی چاہیے اور اس حساب سے نماز پڑھانا چاہیے۔ لہذا کوئی آپ نے جو کہا کتنی مناسب مقدار میں پڑھنا چاہیے، اس کی مناسب مقدار حالات کے حساب سے بنائی جا سکتی ہے، اور یہ ضرورت امام صاحب کی ہے۔ اور اسی سے ملتا ہوا ایک سوال اور بھی وہ پوچھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز جو 4 رکعت کی ہوتی ہے، یعنی اس میں 4 رکعتیں ہوتی، ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے، اور بقدر مغرب بھی ہے، اس میں 3 رکعتیں ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ امام جو ہے پہلی، دوسری اور تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھے گا یا اور کچھ پڑھ سکتا ہے؟ اور ایسی صورت میں جب وہ سورہ فاتحہ ہی پڑھنا اس کو لازم ہو
تو اگر کچھ بڑھا دے تو کیا اس کے اوپر کوئی گناہ ہے؟ تو خاص طور سے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ماموم جو مقتدی ہوتا ہے کیا اسے ہر رکعت میں صرف سورہ فاتحہ ہی کافی ہے یا اس پر مزید کچھ پڑھنا چاہیے؟ تو پہلے میں یہ بتا دوں کہ فاتحہ کا پڑھنا ہر رکعت میں ضروری ہے، ہر رکعت میں ضروری ہے۔ اور رہ گئی دوسری آخری جو رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی تیسری اور چوتھی، تو اس میں مغرب ہے اور ظہر اور عصر ہے اور عشاء ہے، جس میں تیسری یا اور دو تین نمازوں میں چوتھی رکعت پائی جاتی ہے۔ تو بعض حالات میں اس کو ان میں یعنی تیسری اور چوتھی میں بڑھانے کا حق حاصل ہے، خاص طور سے ظہر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں حق حاصل ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ایسا حکم حاصل ہوتا، آپ کے عمل سے ایسا حکم حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسا کہ ابو سعید خدری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کنا نحرز قیام رسول اللہ فی الظہر والعصر، کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز ظہر اور نماز عصر میں کھڑے رہنے کی مقدار کا اندازہ لگاتے تھے کہ کتنی دیر تک آپ کھڑے رہ کے پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فحضرنا قیامہ فی الرکعتین الاولیین من الظہر قدر قراءۃ الف لام میم تنزیل السجدہ، تو ہم نے اندازہ کیا کہ آپ ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں تقریباً الف لام میم تنزیل السجدہ کے برابر آپ قیام کرتے ہیں۔ بعض روایت میں جسے مسلم میں ہے 30 آیتوں کے برابر پڑھنے کے برابر آپ قیام کرتے ہیں، اور ہم نے اندازہ کیا کہ آپ آخر کی دو رکعتوں میں کتنا کھڑے رہتے ہیں، تو ہم نے اندازہ کیا کہ جتنا دیر آپ 30 رکعتوں کے اندازے سے بتانا چاہیے کہ 15 رکعت کے برابر آپ کھڑے رہتے ہیں، 15 آیتوں کے برابر۔ اور کہتے ہیں کہ ہم نے عصر کی پہلی دو رکعتوں میں آپ کا اندازہ لگایا تو پتہ چلا کہ ظہر کی جتنی آخری دو رکعتوں میں آپ قیام کرتے ہیں اتنا عصر کی پہلی دو رکعتوں میں قیام کرتے ہیں، اور عصر کی آخری دو رکعتوں میں اس کے آدھا کرتے ہیں۔ اور اس الف لام میم تنزیلہ کے سجدہ کے لیے کہا گیا کہ 30 آیتوں کے برابر کسی میں کہا گیا کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ظہر اور عصر میں آپ کا قیام قدرے پہلے سے تھوڑا تھوڑا ہوتا جاتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظہر کی دوسری دو رکعتوں کے اندر بھی کچھ اور جیسے قل هو اللہ احد وغیرہ پڑھنے کا ذکر ملتا ہے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، اس میں آپ کے سوالوں کے جواب ہوں گے اور ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اسے پیش کریں گے۔ جب تک کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عافیت میں رکھے اور سارے مسلمانوں کو رکھے، اور اسی طرح سے دعا کرتے ہیں ان بھائیوں کے لیے جو آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی عافیت میں رکھے اور ان کو ثواب جزیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔